یہ ارشاد فرمائے کوئی معذور ہے، اللہ نہ کرے پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، نابینا ہے، یہ سن نہیں سکتا یا گونگا ہے، کیا اس پر حج فرض ہے؟ اور اگر حج فرض ہے تو وہ کیسے حج کو جائے؟ اس کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے۔ اس میں چند اعذار وہ ہیں جن کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ان پر حج فرض نہیں، باقی تمام اعذار ایسے نہیں ہیں، جیسے سنائی نہ دینا یہ ایسا عذر نہیں کہ جس کی وجہ سے حج معاف ہو جائے۔ ہاں نابینا ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح لنگڑا ہے، اپاہج ہے، مفلوج ہے، تو اس پر حج فرض نہیں۔ اسی طرح اتنا بوڑھا کہ جو سواری پر خود سوار نہیں ہو سکے گا، اس کو ہیلپر چاہیے، اس کو مددگار چاہیے، تو ایسے آدمی پر بھی حج فرض نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی بڑھاپے کی عمر میں جا کر ہی اس کے پاس اتنی رقم آئی کہ حج کر سکتا ہے، لیکن اب اس کی اپنی حالت ایسی ہے کہ وہ چل نہیں سکتا اور کرسی کے اوپر ہے، چیئر کے اوپر ہے، تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ اور یہ حج بدل کروائے گا؟ یہ اس پر فرض ہی نہیں ہے؟ اس پر فرض ہی نہیں ہوگا۔ تندرست ہونا جو ہے یہ وجوب حج کی شرائط میں سے ٹھیک ہے کہ حج لازم اس پر تب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے، اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ ایک آدمی تندرست تھا، جیسے نابینا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس اتنی رقم تھی کہ وہ حج کر سکتا، اب حج کی بقیہ شرائط بھی پائی جا رہی ہیں، اس پہ حج فرض ہو گیا اور اس نے نہیں کیا، اب وہ نابینا ہو گیا عمر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ اب اگر وہ نابینا ہوا تو اب اس پر لازم ہے کہ یہ حج بدل کروائے، یعنی اب یا خود چلا جائے یا حج بدل کروائے، لیکن بہرحال ایک چیز اس پر لازم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی تندرست تھا، حج کر سکتا تھا اور حج کی اس کے اوپر فرضیت ہو چکی تھی، اس کے بعد اس کو فالج ہو گیا، صحیح، اب وہ حج پر خود نہیں جا سکتا، اب یہ حج بدل کروائے گا۔ ان صورتوں کے اندر یہ مسئلہ بنے گا کہ حج بدل تب کروائے گا۔ یعنی تاخیر کرنا ہی نہیں چاہیے، تندرستی ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، مال آ گیا، حج کا حکم ہی ہے، حج کا تو حکم ہی ہے نا کہ جیسے ہی استطاعت پائی جائے، اتنی گنجائش ہو تو اسی سال حج کرے۔ صحیح۔ حج میں تاخیر کرنا گناہ، اور مسلسل کئی سالوں تک تاخیر کی تو پھر تو فاسق اور مردود شہادت، کہ شرعاً اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور مصطفیٰ یہ بھی ہے نا کہ اگر کسی کے پاس رقم آئی اور حج اس نے نہیں کیا، اب اگر وہ رقم بھی چلی گئی تو اب اس کو پھر بھی حج کرنا ہوگا؟ ہاں، وہ حج تو اس پہ فرض ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی حج فرض ہونے کے بعد یوں ساکت نہیں ہوتا کہ رقم اس کی ضائع ہو جائے، اور پھر یہ حج میں تاخیر کرنا اور یوں حج نہ کرنا، اس کی وعید بھی بڑی شدید ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اسے نہ کوئی ظاہری رکاوٹ ہو، نہ اس کو کہ بادشاہ کی طرف سے ایسی رکاوٹ ہو، اور نہ کوئی اور حاجت ہو جو اس کو روک دے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے عیسائی ہو کر مرے۔ تاخیر جو کی وہ توبہ بھی کرنی ہوگی؟ اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اور اسی میں ایک دوسری بات عرض کروں گا، جیسے آپ کے مشاہدے میں بھی ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ عمرہ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی حضرت، یہ بالکل صحیح فرمایا۔ عمرہ وہ ہر رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں اور حج فرض ہوتا ہے وہ کر نہیں رہے ہوتے۔ ایک یا دوسری یہ ہوتی ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ حج کرے اور اس پہ حج فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کو اپنی والدہ کو، اپنی بیوی بچوں کو ساتھ عمرے پہ لے جانا ہے۔ جی جی جی، اب وہ اپنے حج کی رقم ان پہ خرچ کر دیتا ہے کہ والدہ کو عمرہ کرانا ہے، والد کو کرانا ہے، بہنوں کو کرانا ہے، بھائی کو یا بیوی کو یا بچوں کو، تو اب ایسا کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔